गाइस, आज इन्फो पिंक 786 के बिहाफ पर मैं आप लोगों को देने आई हूँ इन्फो किसके मतलब जी, तो ज़कात के मतलब। ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि ज़कात जो है वो इस्लाम के एलिमेंट्स में प्रेयर यानी नमाज के बाद दूसरा बुनियादी रुकन इस्लाम है जी। तो मैं इसी को डिटेल में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जो क्वेश्चंस मुसलमानों के या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके जहनों में आते हैं कि ज़कात क्या है, तो आए चलें स्टार्ट करते हैं अपनी डिटेल्स। ज़कात एक्चुअली वो माल है कि जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसकी थ्योरी क्या है कि ये वो पार्ट ऑफ योर इनकम है कि जो आपकी टोटल इनकम ऑफ द ईयर में से दिया जाता है, और कितना परसेंट दिया जाता है, ये दिया जाता है 2.5% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो अब इसके पीछे थ्योरी क्या है कि जी ज़कात देनी क्यों चाहिए। तो ज़कात के पीछे ये थ्योरी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि जब आप ज़कात यानी 2.5% किसी नीडी को देते हैं, किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, तो इससे आपका जो माल है वो प्योरीफाई होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ज़कात इन इस्लाम उर्दू, तो यहाँ पर जो है वो मेंशन्ड भी है कि अरबिक में ज़कात है, ज़कात दैट विच प्योरीफाइज ऑल्सो ज़कात अल माल। तो आपका जो माल है उसमें से जो ज़कात लाइक वेल्थ है या पार्ट ऑफ योर इनकम है, वो आपने जब किसी ज़रूरतमंद को देना है तो वो आपकी रिलीजियस ऑब्लिगेशन बन जाती है। कुरानिक रैंकिंग में इसको जो है वो प्रेयर यानी सलात नमाज के बाद इसकी इम्पोर्टेंस आती है। ठीक है, तो अब जो है ऑब्वियसली जो है अब इसको मज़ीद डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो ये वो नेसेसरी क्राइटेरिया है कि जो डोनेट करना होता है आपने सर्टेन पोर्शन ऑफ योर वेल्थ हर साल आपको ये पे करना है। ठीक है, और अब ये जो हर साल आपने पे करना है, इससे आपकी जो ईयरली अर्निंग है वो प्योरीफाई होती है। अगर आप ज़कात अदा नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप अपने माल को पाक नहीं कर रहे, प्योरीफाई नहीं कर रहे, किसी नीडी की मदद नहीं कर रहे हैं। और ये इस्लाम में जो माल को पूरी सोसाइटी में रोटेट करने का अमल है, ये इसी तौर पर है कि माल इट्सेल्फ कुछ नहीं है अगर ये किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत में उसकी मदद ना करे। अगर ये बैंकों में आप सेव कर लें या अपने घर में कोई अमाउंट है कि जो घर में आपने रखा हुआ है वो किसी भी ज़रूरत के लिए काम नहीं आ रहा है, तो आप ख़ुद सोचिए कि उसका क्या इस्तेमाल है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम ने ज़कात को नमाज के बाद फ़र्ज़ अव्वलीन अदा करने का हुक्म दिया है। ठीक है, तो अब जहन में ये आएगा कि जी हाउ ज़कात इज़ कैलकुलेटेड। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ज़कात इज़ अ चैरिटेबल डोनेशन मेड बाय मुस्लिम्स। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आपकी ईयरली सरप्लस वेल्थ है कि जो आपका वो अमाउंट है कि जो आपने यूज़ नहीं करना है, आपने उसको सेव किया हुआ है, उस माल में से ईयरली आपको 2.5% अमाउंट है कि जो आपने किसी नीडी को देना है, और वो माल आपका हर साल किसी भी नीडी पर्सन को जा सकता है। अभी आगे मैं डिस्कस करूँगी कि नीडी पर्सनस कौन कौन से हो सकते हैं कि जिनको ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स जो है ज़कात इज़ कैलकुलेटेड एज 2.5% ऑफ योर सेविंग्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर नॉट यूज टुवर्ड्स योर लिविंग एक्सपेंसेस। जो आपके ईयरली डेली जो एक्सपेंसेस आते हैं, जो अखराजात आपकी मद में जो मनी आपने स्पेंड करनी होती है, उसमें से ज़कात नहीं निकालनी है आपने ज़कात किस में से निकालनी है, अपनी सेविंग में से। ठीक है, अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो ऑब्वियसली लोगों के जहनों में आता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर सेव किया हुआ होता है, तो अब उस पर जो है जो ज़कात है वो किस तरह से अदा की करने का हुक्म है। तो जी लेट्स सी इट। ज़कात ऑन प्योर गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी। ज़कात शुड बी कैलकुलेटेड एट 2.5% of the total
مارکیٹ ویلیو ایز آن دا ڈیٹ آف ویلیویشن. جب آپ نے ایئر کے اس ٹائم پر، عام طور پر لوگ جو ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. رمضان میں ہر نیک عمل کا اجر جو ہے وہ ڈبل ملتا ہے، تو اس لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ادا کر دی جائے. تو یہ بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ جو آپ عام طور پر لوگ جو ہے یہ کام کرتے ہیں کہ جب پیسے کو سیو کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ کچھ گولڈ یا جویلری جو ہے وہ خرید کر رکھ لیتے ہیں کہ جی اس کی جو ہے ویلیو ود دا پیسج آف ٹائم عام طور پر بڑھتی ہی ہے. تو اس لیے جو ہے لوگ جویلری کی مد میں جو ہے جب یہ سیونگ کرتے ہیں تو اسلام نے زکوٰۃ اس سیوڈ مال پر بھی رکھی ہے. تو آپ نے گولڈ کی جو ویلیو اس ٹائم میں ہوگی کہ جب آپ نے زکوٰۃ پے کرنی ہے تو اس کے مطابق ہی آپ کو زکوٰۃ پے کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جب اسلام نے انٹروڈیوس کرایا تھا سسٹم اس وقت جو پیمنٹ چل رہی تھی آپ اس کی مد میں دیں گے، نہیں، بلکہ جب پیسے کی ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اپنے ڈیلی ایکسپنسز میں تو آپ زکوٰۃ کی مد میں دیے جانے والے اماؤنٹ کو بھی اسی کے مطابق جو ہے وہ ایکولنٹ چیک کریں گے کہ جو اس ٹائم میں ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. کسی پچھلے ٹائم کو کیلکولیٹ نہیں کرنا آپ نے اس ٹائم کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. تو چلیں اب نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ ہاؤ مینی کیٹیگریز آر ایلیجیبل فار زکوٰۃ. جی تو کون سے لوگ ہیں ایسے کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور وہ ایلیجیبل ہیں. ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کتنے ہی لوگ ہیں ایسے کہ جو نیڈی نہیں ہیں لیکن آپ سے کہیں گے آ کر کہ جی ہمیں اپنا زکوٰۃ دے دیں، جو ہے ہمیں ضرورت ہے، ہمیں جو ہے لائک ہمیں کسی لائک کوئی زمین خریدنی ہے، یا یوں کر لیں کہ کسی کو جو ہے لائک کسی نے کوئی کار خریدنی ہے. تو اس طرح کی ضرورتیں جو ہیں وہ ضروریات زندگی میں نہیں آتی ہیں. تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ زکوٰۃ کس ایلیجیبل پرسن کو دینی ہے. اگر زکوٰۃ آپ کی کسی ایلیجیبل پرسن کو نہیں جاتی ہے تو یاد رکھیے گا زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ثواب ہے وہ آپ کا اس صورت میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ قرآن پاک نے جو 8 کیٹیگریز رکھی ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے وہ کون سی ہے. تو جی تو کیلکولیٹ کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ کون سے لوگ ہیں. ایک تو پور کہ جو غریب ہیں، ان کے ضروریات زندگی گزارنے کا، ضروریات زندگی کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس بالکل اماؤنٹ نہیں ہے، یا کوئی جو معذور ہوتے ہیں کہ جو کوئی ارننگ نہیں کر سکتے، کچھ جاب نہیں کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایسی زکوٰۃ کی فاؤنڈیشنز کہ جو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جو ہے لوگوں سے لے کر جو ہے وہ نیڈی پرسنز کو دیتی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں کو بھی ادا کی جا سکتی ہے جو اسلام کے لیے سفر کر رہے ہیں، یا جو اسلام کی راہ میں اپنے کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک ایسا شخص کہ جو مسافر ہے، جو ٹریولر ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جو اپنے آبائی گھر میں نہیں رہ رہا ہے، کہیں اور رہ رہا ہے کہ جہاں اس کے لیے ضروریات زندگی کو پورا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے آپ لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھر ایسے لوگ کہ جو بہت قرضے جو ہے ان پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو قرضے انہوں نے کسی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے جو ہے ضرورت کو پورے کرنے کے لیے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے بھی آپ زکوٰۃ ان کو ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. اور نیکسٹ کوشچن کیا ہے کہ جی ہاؤ ڈو یو کیلکولیٹ 2.5% زکوٰۃ. تو جی یہ دیکھ لیجئے، یہ ایک ایگزامپل میں یہاں پر مینشن کر رہی ہوں. ٹو کیلکولیٹ زکوٰۃ ناؤ ملٹیپلائی 2.5% ود دا لیفٹ اوور اماؤنٹ. اب لیفٹ اوور اماؤنٹ کیا ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی پوری ہونے کے بعد آپ کا بچا ہوا مال ہے، پیسے کی صورت میں، گولڈ کی صورت میں، سلور کی صورت میں، یا آپ کی کسی اور پراپرٹی کی صورت میں، کہ جو آپ کا جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کی جو ہے وہ پراپرٹی ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر رہی بلکہ آپ کی سیونگ ہے. اس سیونگ میں سے آپ نے 2.5% جو ہے وہ نکالنا ہے. اور وہ کیسے نکالنا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس $12,000 یعنی جو ہے لائک
یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کرنسی جو ہے وہ ڈالر ہے، تو اس فارم میں اگر آپ کے پاس جو ہے کرنسی ہے، یا اگر پاکستانی روپی میں بھی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 12 لاکھ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو ہے پتہ نہیں کروڑوں کی، پتہ نہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں ہوتی ہیں، اور کروڑوں کی جائیدادیں رکھ کے انہوں نے کیا کرنا ہے دنیا اور آخرت میں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز سے ضرورت ہے، آپ اپنے بنیادی ارکان اسلام کو پورا کریں. اور جب بندہ بندے کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے تو اس بندے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ٹوٹل آپ کا لیفٹ اوور اماؤنٹ ہے، اس میں سے اس کو آپ نے 2.5% سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. جب آپ نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو اس کا جو رزلٹ آئے گا، جو آنسر آئے گا، وہ آپ کا ڈیو ہوگا زکوٰۃ کے لیے. تو اب جو ہے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے نصاب. تو اب میں اس کو ایکسپلین کروں گی کہ جو ہے وہ نصاب ایکچولی کیا ہے. تو نصاب جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ منیمم اماؤنٹ ہے کہ جو ہر سال ہم جو ہے وہ ہیلڈ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. وہ پے زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے، کس کو ادا کرنی ہے، اب یہ کویشچن نہیں ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو ادا کرنی ہے. ہر ایک کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، ہر ایک کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ کون سے لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کے پاس کتنا اماؤنٹ ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. تو چلیں اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ہو پیز زکوٰۃ؟ آل مسلم اڈلٹس ہو آر سین اینڈ پوزیس دا نصاب. نصاب کیا ہے؟ منیمم اماؤنٹ آف ویلتھ ہیلڈ فار اے ایئر. پورے سال کے لیے آپ کے پاس جو منیمم اماؤنٹ ہوگا ویلتھ کا، جو آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا بلکہ آپ کے نام سے سیوڈ ہے، اس پر آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ پے کرنی ہے. دیٹ پرسن شوڈ پے زکوٰۃ. واٹ از دا نصاب؟ جیسے کہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کری تھی کہ نصاب کیا ہے. تو لیٹ می ایکسپلین اٹ اگین. دا نصاب از اے منیمم اماؤنٹ آف ویلتھ دیٹ اے مسلم مسٹ پوزیس فار اے ہول ایئر بفور زکوٰۃ بیکمز ڈیو. جب زکوٰۃ ڈیو ہونے کا ٹائم آئے گا، اس پورے ڈیوریشن میں، پورا سال اگر آپ کے اماؤنٹ کو ہو جاتا ہے، پراپرٹی کو ہو جاتا ہے جو آپ کے پاس سیوڈ ہے، تو اس پر جو ہے اوبویسلی آپ نے زکوٰۃ پے کرنی ہے. یہ وہ فریکوینٹلی آسکڈ کویشچنز ہیں کہ جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو کنفیوژنس ہیں زکوٰۃ کے متعلق وہ ختم ہو گئی ہوں گی. تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں انفو بینک 786 پہ، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.